الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تسموها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی پیغمبر جناب صالح علیہ السلام کو بھیجا، مبعوث کیا. انہوں نے آ کر کے کیا دعوت دی؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن واضح پیغام، اعلان اور ہدایت آ چکی ہے. فرمایا وہ کیا ہے؟ ہذہ ناقۃ اللہ، وہ اللہ کی اونٹنی ہے. لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تسموها بسوء فیأخذکم عذاب علیم. اس کو تم چھوڑ دو، وہ جہاں سے چاہے کھائے پیے، اور تم اس پر بری طرح سے ہاتھ نہ رکھو. ان ساری آیات میں، گزشتہ آیات آپ نے سماعت فرمائی، ان سب آیات میں اللہ رب العالمین نے توحید کا ذکر بیان فرمایا، کیونکہ توحید اللہ رب العالمین کے ہاں بڑی اہمیت کی حامل ہے. فرمایا کہ پیغمبر صالح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے قوم سمود کی طرف بھیجا. اس سے پہلے پیغمبر ہود علیہ السلام کو بھیجا، پھر قوم نوح کی طرف پیغمبر نوح علیہ السلام کو بھیجا. یہ ساری اتنی لمبی آیات توحید کے اوپر بیان کی. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. فرمایا کہ اگر توحید اچھی ہے تو پھر اللہ کے ہاں سارے عمل قابل قبول ہیں، اگر توحید کے اندر نقص ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اس کی وجہ سمجھیے گا کہ ایک انسان ہے، وہ گھر سے نکلتا ہے اور اپنے بچوں کے رزق کی خاطر دھوپ کو، سردی کو، گرمی کو، لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کرتا ہے، اور سارا دن وہ کام کرتا ہے. شام کو جب وہ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی جو بیوی ہے اس کا کسی غیر محرم کے ساتھ تعلقات ہے ناجائز. تو اس آدمی کو کتنا غیرت آئے گی کہ میں ان کی خاطر اپنا تن من دھن سب قربان کر رہا ہوں، نہ دھوپ سردی گرمی کچھ بھی نہیں دہی کرا، باوجود اس کے کہ یہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہی ہے، میرے ساتھ کسی اور کو اس نے شریک کر دیا. تو اس کو کتنا غیرت آئے گی، حالانکہ اس نے اس کو پیدا نہیں کیا، وہ اس کا خالق نہیں ہے، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اس کے ساتھ صرف نکاح ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کا خالق ہے، انسان کا مالک ہے، انسان کے ہر اچھے برے کا مالک اللہ رب العالمین ہے. جب اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو کوئی شریک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو کتنا غصہ آتا ہوگا. حالانکہ اللہ رب العالمین رحیم ہے، کریم ہے، مشفق ہے، مہربان ہے، لیکن جب توحید کی بات آ جاتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین دردناک عذاب دینے والا ہے. اسی متعلق اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں سب کو معاف کر دوں گا لیکن مشرک کو معاف نہیں کروں گا. یہ ساری آیات جو ہیں ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قوم ہود ہے یا قوم نوح ہے یا قوم صالح ہے، جتنی بھی قوم آئی ہیں، ان سب کو اللہ رب العالمین نے ذلیل و رسوا کیا. سبب یہ تھا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسروں کو شریک کر رکھا تھا. اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک کر کے ان سے اپنی عبادات رکھتے تھے، ان کے سامنے اپنی حاجات رکھتے تھے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم مجھے پکارو، اس طریقے سے پکارو کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. تم مجھ سے نمک مانگنا ہو ایک چٹکی مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا. اگر جوتی کا تسمہ مانگنا ہو مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا. ایک طویل حدیث ہے جس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کے حدیث واقعہ ہے. پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 شخص تھے، وہ جب نکلے گھر سے
تو راستے کے اندر بارش آ گئی۔ جب بارش آئی تو وہ غار کے اندر چلے گئے۔ جب غار کے اندر چلے گئے تو آگے سے ایک پتھر آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب غار کا منہ بند ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ ابھی اس کو ہمارے اختیار میں، استطاعت میں نہیں ہے، یہ بہت بھاری پتھر ہے، اس کو ہم ہٹا نہیں سکتے۔ تو اگر ہمیں کوئی ڈھونڈنے والا ہوتا تو وہ آ جاتا تھا راستہ نکال کے، پھر وہ ہمارے پاؤں کے نشان سے پہچان لیتا تھا، لیکن بارش کی وجہ سے وہ پاؤں کے نشان بھی چلے گئے۔ اب ہمیں کس طریقے سے ڈھونڈا جائے گا؟ اب انہوں نے کہا کہ ہم اپنے نیک عملوں کا وسیلہ بناتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں۔ تو نیک عملوں کا وسیلہ بناتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں۔ ایک نے کہا کہ یا اللہ، میں ایک دن گھر سے آیا تو میں بکریاں چراتا تھا، لیٹ ہو گیا تو کافی ٹائم ہو گیا۔ اس کے بعد میں جب آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، اور میرا یہ معمول تھا کہ میں سب سے پہلے والدین کو دودھ پیش کیا کرتا تھا۔ میرے بچے ساری رات روتے رہے اور میں اپنے والدین کے پاؤں کے سامنے کھڑا ہو کر کے وہ دودھ کے گلاس پکڑ کے کھڑا رہا۔ پہلے میرے والدین پی گیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اللہ تجھے یہ میرا عمل پسند آیا ہے تو اسے کیا کر، مجھے آج اس مصیبت سے نکال دے۔ دوسرا کہنے لگا اے اللہ، ایک عورت تھی جس کو میں بے حد پسند کرتا تھا، مجھے بے حد محبوب تھی، میں اس کے ساتھ زنا بدکاری کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ عورت بڑی نیک تھی۔ اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر جا، تو میرا کام نہیں بنا۔ ایک دن اس کو کچھ پیسے، کچھ درم و دینار ضرورت تھے، وہ میرے پاس آ گئی۔ جب اس نے میرے سامنے اپنا مطالبہ رکھا تو میں نے اس کے سامنے اپنا مطالبہ رکھ دیا کہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ اب وہ مجبور ہو کر کے اس نے ہاں کر دیا۔ جب وقت آیا کہ میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا، یہاں تک کہ میں اس کے ساتھ گناہ اور بدکاری کرنے کے قریب پہنچ گیا، اس نے مجھے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ تو یا اللہ، اگر مجھے آپ کو یہ میری نیکی پسند آئی ہے تو مجھے آج اس مصیبت سے نکال دو۔ حالانکہ دیکھا جائے تو سارے اسباب ختم ہو چکے تھے، ہر چیز ختم ہو چکی تھی۔ پاؤں پہچاننے والے کھوجی آ جاتے، چلو راستے سے پاؤں کے نشان آثار پتہ چلا کے ان کو نکال لیتے، وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اب ممکن ہی نہیں تھا کہ یہاں سے نکل جاتے، پتھر ہٹانا ان کی استطاعت میں ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کس کو پکارا؟ انہوں نے پکارا اللہ رب العالمین کو کہ اللہ تو ہی ہمیں اس مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر چھوٹی بڑی مصیبت کا مالک، خالق، رازق، نکالنے والا، دینے والا اللہ ہی ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین نے ان ساری آیات میں اس چیز کا سبق اور درس دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں ہی مدد کرنے والا ہوں، میں ہی ان چیزوں کا مالک ہوں۔ تو اللہ رب العالمین ان سب کو سمجھنے، عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔